چنانچہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کرتے تھے من احب القرآن احب اللہ ورسولہ، جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ایک عجیب بات فرماتے تھے، ان کو قرآن مجید کے ساتھ بہت عشق کا تعلق تھا، حتیٰ کہ ان کی شہادت بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے وہ فرماتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک ہو جاتے تو اللہ رب العزت کے قرآن پڑھنے سے تمہارا دل کبھی نہ بھرتا، کبھی تمہارا دل ہی نہ بھرتا۔ یہ جو دلوں کے اندر نجاست ہوتی ہے، گناہوں کی میل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پھر تلاوت کرنا بوجھ نظر آتا ہے۔ لاہور میں ایک مسجد میں درس قرآن دینے کا موقع ملا، تو جو وہاں کے امام خطیب تھے وہ کہنے لگے حضرت میرے ہاں ناشتے پہ چلے، ہم ان کے ہاں چلے گئے۔ وہ بتانے لگے کہ حضرت میرے والد عاشق قرآن تھے، میں نے انہیں کہا کہ بھئی ہمیں ناشتے میں اتنا لطف نہیں آئے گا، آپ اپنے والد کی باتیں سنائیں، ہمیں اس میں مزہ زیادہ آئے گا۔ انہوں نے عجیب بات ایک سنائی، کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کو کسی نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ ایک قرآن پاک روز تلاوت کریں اور 2 سال آپ کا یہ معمول رہے تو قرآن مجید کا فیض آپ کی آنے والی نسل میں جاری ہو جائے گا۔ کہنے لگے والد صاحب نے عمل کرنا شروع کر دیا، روزانہ ایک قرآن مجید پڑھتے ہیں، روزانہ ایک قرآن مجید۔ اب بتائیں کہ 2 سال کوئی تھوڑا وقفہ تو نہیں ہوتا، انہوں نے مستقل 2 سال ایک قرآن مجید روز پڑھا۔ کہنے لگے اس کا نتیجہ یہ ملا کہ میرے والد صاحب کی جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں، ان کے آگے جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں، کسی کی عمر اگر 7 سال سے زیادہ ہے تو وہ قرآن مجید کا حافظ ہے۔ میرے والد کی نسل سے کوئی بیٹا بیٹی ایسی نہیں، نرینہ یا مادینہ کوئی اولاد ایسی نہیں کہ جو دنیا میں زندہ ہو 7 سال سے اوپر ہو قرآن کے حافظ نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیر، محبت والے لوگ ابھی بھی زندہ ہیں۔ ہمیں شجاع آباد کی طرف ایک جگہ جانا پڑا، اسے کہتے ہیں حافظ والا۔ واہ میرے مولا، اس پورے گاؤں کے اندر ایک گھر ایسا نہیں جس میں کوئی عورت یا مرد اللہ کے قرآن کا حافظ نہ موجود، پوری بستی کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں، تو بھائی وہ تو پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ہمارے لیے ایک پارہ تلاوت کون سا مشکل کام ہے؟ جیسے گرمی کے موسم میں ایک آدمی صحرا کا سفر کر رہا ہو نا، پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے، حلق خشک ہوتا ہے، اور جی چاہتا ہے کہ پانی کا قطرہ کہیں سے مل جائے۔ اب ایسے بندے کو اگر ٹھنڈا اور بہترین شربت دیا جائے، وہ کتنی رغبت سے اس شربت کو پیتا ہے۔ اللہ والے اللہ کے قرآن کو اسی طرح پڑھتے ہیں کہ ہر آیت پڑھتے ان کو یوں مزہ آتا ہے جیسے پیاسے بندے کو شربت پینے کا مزہ آ رہا۔
آج کل کے نوجوان آئس کریم کھاتے ہیں جی، ونیلا آئس کریم. اچھا بھائی، کہتے ہیں جی کہ بس اس کو کھائیں تو ہر دفعہ کھانے کا مزہ. اللہ والوں کے دل کی یہی کیفیت، ان کو قرآن مجید کی ہر آیت پر اس طرح مزہ آتا ہے جس طرح ہمیں آئس کریم ہر دفعہ منہ میں لے جانے کا مزہ آتا ہے. اصل میں ہم اس مزے سے واقف نہیں نا، اس لیے، ورنہ آسان کام ہوتا ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لینا. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی ہمارے بزرگوں نے. وہ رات کے اندھیرے کے اس طرح منتظر ہوتے تھے، ہم تہجد پڑھیں گے جس طرح دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوا کرتا ہے. اس لیے کہتے تھے کہ لوگوں کا دن سورج کے طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے اور ہمارا دن سورج کے غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہو تمہارے خیال میں. اللہ کی یاد میں راتوں کو جاگتے ہیں. www.darsequran.com